صفحہ نمبر 133 آیت نمبر 142 سورة الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانوروں میں سے بعض بار برداری کے لیے دراز قد ہیں، وفرشا اور بعض دیگر فوائد کے لیے پستہ قد ہیں۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بطور رزق یہ جانور دیے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ آپ لوگوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج، 8 معروف قسمیں ہیں جانوروں کی۔ من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ۔ ومن المعز اثنین، بکری میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ قل، آپ فرما دیجئے، الذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان دونوں کے نر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا ان دونوں کے مادہ کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں مادہ کے رحم میں جو بچے ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے دلیل سے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ میں سے بھی 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں کے نر کو اللہ نے حرام کیا ہے یا ان دونوں کے مادہ کو؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں میں سے جو مادہ ہیں ان کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ اللہ نے حرام کیے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ تبارک و تعالی ان کے حلال اور حرام ہونے کا حکم فرما رہے تھے؟ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو بغیر کسی علم کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، واقعی اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی آیات مبارکہ میں جانوروں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اس سورت کا نام ہی ہے انعام، انعام کہتے ہیں چوپایوں کو۔ انہی آیات کی وجہ سے پوری سورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھا گیا ہے۔ بعض جانور دراز قد ہیں جیسے اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ، یہ بار برداری کے لیے ہے۔ اور بعض فرشی جانور ہیں یعنی پستہ قد ہیں جیسے بھیڑ، بکری وغیرہ، ان سے الگ فوائد ہیں۔ بس ان میں سے اللہ نے جن کی حلال ہونے کا حکم فرمایا ہے ان میں سے کھاؤ، اور اپنی طرف سے حلال حرام قرار دے کے شیطان کی پیروی مت کرو، جس طرح مشرکین مکہ کرتے تھے۔
اور معروف انسان کے لیے جو زیادہ فوائد پالتو جانور ہیں وہ 8 ہیں: بھیڑ بکری میں نر اور مادہ، اور اسی طرح اونٹ اور گائے میں بھی نر اور مادہ۔ تو یہ 8 قسمیں انسان کے لیے معروف اور زیادہ تر فوائد دینے والے جانور ہیں۔ ان میں سے نہ تو نر کو اللہ نے حرام کیا ہے، نہ مادہ کو، اور نہ ان سے جو بچے پیدا ہوں وہ بھی اللہ نے حرام نہیں کیے۔ مشرکین مختلف بتوں کے نام ان مختلف جانوروں کو متعین کر کے ان کو حرام قرار دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ کے ساتھ یہ لوگ حاضر تھے جب اللہ فرما رہے تھے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم اور جرم ہے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کے اندر جانوروں کا ذکر موجود ہے، بلکہ یہ پوری سورت ہی انعام کے نام سے ہے۔ اس زمانے میں ذریعہ معاش اور مالداری کا ایک بہت بڑا ذریعہ مال مویشی ہوا کرتے تھے۔ وہ آدمی سرمایہ دار ہوتا تھا جس کے ہاں مال مویشی زیادہ ہوتے تھے، بلکہ لوگ یہ خواہش کرتے تھے اس زمانے میں مالداری کے انداز میں کہ مال مویشی وہ میرے بڑھ جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، ثعلبہ اس کا نام تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا غریب ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مالدار بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مال مت مانگو، یہ بہت بڑا امتحان ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ چند دنوں کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال دے دے۔ اللہ کے رسول نے پھر فرمایا، ثعلبہ بس زندگی گزرنے والی ہے، گزارا کر اور زیادہ مال مت مانگنا، اس کا حساب دینا مشکل ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مال کی دعا فرما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ بکریاں ہیں۔ بار بار جب وہ دعا کا کہہ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اجعل لثعلبۃ مالا، یا اللہ ثعلبہ کو مال عنایت فرما دے۔ اللہ کے رسول کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ اس کی چند بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئی، کثیر تعداد میں، یہاں تک کہ آس پاس کے گھروں میں گھس کے ان کو تکلیف دینے لگیں۔ تو انہوں نے ثعلبہ سے کہا کہ آپ کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، آپ کا گھر چھوٹا ہے، آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، اس کا انتظام کر۔ تو ثعلبہ مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے کے بجائے تھوڑے سے فاصلے پہ وہ آبادی سے نکل کے وہ پہاڑ کے دامن میں رہنے لگا۔ بکریوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، وہاں سے بھی چونکہ آبادی کے قریب رہتا تھا لوگوں کو تکلیف ہونے لگی۔ لوگوں نے پھر درخواست کی تو ثعلبہ یہاں سے اٹھ کے دور ایک جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے ثعلبہ نمازوں میں حاضر ہوتا تھا، جب آبادی سے باہر پہاڑ کے دامن میں رہنے لگا تو پھر دن کی نمازوں میں آتا تھا، رات کی نمازوں میں نہیں آتا تھا۔ پھر جب جنگل میں گیا تو ابتدا میں جمعے کی نماز میں آتا تھا، باقی نمازوں میں نہیں آتا تھا، ادھر ہی نماز پڑھتا تھا۔
پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن اللہ کے رسول کو خیال ہوا ثعلبہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس کی بکریاں بہت زیادہ بڑھ گئی، قریب میں رہنے لگا، پھر دور، اب بہت دور جنگل میں رہتا ہے، کیونکہ ان کی بکریوں کی تعداد اس سینکڑوں ہزاروں میں ہو گئی ہے۔ تو زکوٰۃ کا حکم ہوا۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ، جنگل میں دو بندے رہتے ہیں، ایک اسلمی شخص ہے اور ایک ثعلبہ ہے، ان سے زکوٰۃ کا مال لے آنا۔ 40 بکریوں میں ایک بکری۔ اور فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تعداد بہت زیادہ ہو جائے، 1000، 2000، 3000، تو ہر 100 بکریوں کے بدلے ایک بکری شرعاً زکوٰۃ ہے۔ وہ ثعلبہ کے پاس گئے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ دو۔ اس نے کہا کہ میں حساب کتاب کر لوں گا، آپ لوگ آگے جائیں، جو اسلمی شخص رہتا ہے ان سے زکوٰۃ لے آؤ، پھر آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے زکوٰۃ کی بکریاں دے دی۔ جب واپس آئے ثعلبہ کے پاس، ثعلبہ نے کہا کہ ابھی میں نے حساب نہیں لگایا، حساب لگا کے پھر دوں گا۔ بر وقت زکوٰۃ نہیں دی۔ صحابہ کرام واپس آئے، یا رسول اللہ اسلمی نے تو زکوٰۃ دے دی، مگر ثعلبہ نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ۔ جب ان سے واپس آئے تو پھر کہا میں نے حساب نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس وقت ثعلبہ سے کہہ رہا تھا یہ مال مت مانگو، مال کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، فتنے میں پڑ جاؤ گے، نقصان کھا جاؤ گے۔ وہ اصرار کر رہا تھا، اب ثعلبہ کو مال نے ہلاک کر دیا، ثعلبہ کو مال نے ہلاک کر دیا۔ یہ دراصل منافق تھا۔ روایات میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات ٹھیک ہے، جب زکوٰۃ سے نہیں دے رہا تو اس سے میں نہیں لیتا۔ تو یہ بات کسی نے ان تک پہنچا دی، تو کچھ عرصے کے بعد اس نے خود جا کے درخواست کی کہ میری زکوٰۃ قبول کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اس آدمی کی زکوٰۃ قبول نہ کرنا، میں اب آپ کا مال نہیں لے سکتا۔ تو وہ واپس چلا گیا۔ یہ وعظ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول دنیا سے رحلت فرما گئے، ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، تو ثعلبہ اپنی بکریوں کا حساب لگا کے سینکڑوں بکریاں لے کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، میری زکوٰۃ قبول فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر صدیق کا جواب وہی جواب ہے جو اللہ کے رسول کا جواب تھا۔ ابتدا میں آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، بعد میں اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے جبریل امین نے منع کیا ہے، میں آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں کر سکتا، لہٰذا میرا بھی وہی جواب ہے۔ عرصہ گزرا، 2.5 سال بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، ثعلبہ پھر سینکڑوں بکریاں لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ شاید عمر فاروق کو فتوحات کے لیے مال کی ضرورت ہے، میری زکوٰۃ قبول کرے گا۔ آ کے درخواست کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس مال کو ابو بکر صدیق قبول نہ کرے اس کو عمر کیسے قبول کرے؟
ثعلبہ پریشان ہو کے واپس چلا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، پھر آ کے ہزاروں بکریاں لا کے درخواست کی کہ میری زکوٰۃ قبول کی جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کو قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ آگے پھر کتابوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی بات کوئی نہیں لکھی کہ اس کے ہاں بھی اس نے درخواست کی تھی یا نہیں، یہ بات ذکر نہیں ہے۔ تو بڑے اساتذہ فرمایا کرتے تھے خیال ہے کہ خلافت علوی سے پہلے ثعلبہ دنیا سے جا چکا تھا۔ تو مال جو ہے اس کے متعلق قیمتی کرنسی سونے کی تھی، اس زمانے میں اس کو دینار کہتے تھے، اور دوسری کرنسی چاندی کی ہوا کرتی تھی، اس کو درہم کہتے تھے۔ سب سے قیمتی کرنسی دینار۔ تو دینار دراصل دین و نار، یہ مال جو ہے یہ سب سے پہلے دین ہے اگر اس کو ٹھیک استعمال کیا، اور ٹھیک استعمال نہیں کیا نارن، پھر کیا ہے یہ آگ ہے، یہ دوزخ ہے۔ دینار دین ہے اگر ٹھیک استعمال کیا جنت پاؤ گے، نار ایسا نہیں کیا پھر یہ آگ ہے۔ تو اس لیے اکابر فرماتے ہیں جو آدمی اللہ سے مال مانگے وہ ساتھ متصل یہ دعا بھی مانگے، یا اللہ سخاوت والا دل بھی مال کے ساتھ مجھے عنایت فرما۔ مال کو سنبھالنے کے لیے عثمان بن عفان جیسی ہستیوں کی ضرورت ہے، عبد الرحمن بن عوف جیسی شخصیات کی ضرورت ہے۔ مال کو ٹھیک استعمال کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ غریب کا غربت میں امتحان ہے، اور مالدار کا مالداری میں امتحان ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے مالدار کے مال میں غریب کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ بہرحال اس زمانے میں مال مویشی سرمایہ کا بڑا ذریعہ تھا، تو مال مویشی کا تذکرہ ہے ان آیات مبارکہ میں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، جانوروں میں سے بعض دراز قد بعض پستہ قد، کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کی دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ آپ لوگوں کے لیے واضح دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسمیں ہیں۔ من الضأن اثنین، دمبے میں سے 2، ومن الماعز اثنین، بکری میں سے 2، یعنی نر اور مادہ دونوں میں سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، اب فرما دیجیے کہ ان دونوں میں سے نر حرام ہے یا دونوں میں سے مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان دونوں کے مادہ کے رحم میں جو بچے ہیں وہ حرام ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، علم کے ساتھ مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو، یہ کون سے حرام ہیں؟ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے بھی 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے بھی 2 نر اور مادہ۔ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، اب فرما دیجیے کہ ان دونوں میں سے نر حرام ہے یا مادہ؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ حرام ہیں جو مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئی ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا کیا اے مشرکین تم حاضر تھے جب اللہ اس کی حلت اور حرمت کا حکم فرما رہے تھے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس آدمی سے جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ باندھے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو بغیر کسی دلیل کے گمراہ کر دے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اللہ۔
امتحان سے ہمیں بچا، ہماری نصرت فرما۔ ہم آپ کے بندے ہیں اللہ، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ ہماری رہنمائی فرما، برکتوں کا نزول فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے یا اللہ آپ کی تمام نعمتوں کو آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، اس سے بچنا ہے نہیں، چاہے زندگی کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو۔ یا اللہ ایسی موت کی آپ کی رضا سمیت ہو، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين۔